وقال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن استطاع فعليه بالصوم فإنه له وجر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کنیکٹ باقی سے اس میں شادی شدہ لوگ کتنے ہیں؟ اور جس کی ایک آدھ سال کے اندر شادی ہونے والی ہے ایسے کتنے ہیں؟ آپ نہیں ہیں شادی شدہ؟ قریب میں ہونے والی بھی نہیں؟ کوئی چانس ہی نہیں ہے؟ پیچھے تو شادی والا ہے نا. اور یہ پیچھے جناب کب تک ہونے والی ہے؟ بہت دیر. آج کا جو ہمارا نوجوانوں کا تربیتی کیمپ کا ابھی کا جو سیشن ہے اس کا ٹاپک ہے پری میرج کاؤنسلنگ اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ. میں نے ویسے تو سوچا تھا کہ شادی شدہ لوگ زیادہ ہوں گے تو میں ان کی میرج لائف کے اعتبار سے کاؤنسلنگ کروں گا، لیکن جیسے میں یہاں دوپہر میں آیا اور میں نے دیکھا کہ اس میں چھوٹے بچے زیادہ ہیں یا جو بھی تین ایج میں ہیں وہ بچے زیادہ ہیں، تو میں اپنا جو مائنڈ بنا کر آیا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے. اب میں آپ کو یہ ٹاپک کیا ہے وہ سمجھا تھا اور اس کی اہمیت کیا ہے وہ سمجھا تھا، اور تھوڑا بہت شادی شدہ لوگ بھی ہے تو ان کا تھوڑا سا کاؤنسلنگ بھی ہو جائے. پری میرج کاؤنسلنگ یہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے شادی شدہ زندگی کو سیکھنا. جب کبھی بھی کسی کی شادی ہوتی ہے نا ریاض بھائی، جب کسی کی بھی شادی ہوتی ہے وہ دعوت دینے آتا ہے یا ہم کہیں سے سامنے ہو جاتے ہیں اس کے، تو پوچھتے ہیں ہم اس کو شادی کی تیاری ہو گئی سر؟ ہاں بولے سب تیاری ہو گئی. کیا تیاری ہوئی یہ پوچھتے ہیں اس کو، شادی کی کیا تیاری کی؟ کہتا ہے کہ کپڑے وپڑے سب ہو گئے، جو مینس ایسیسریز ہوتی ہے وہ سب بھی لا لی، دعوت نامے بھی بڑھ چکے ہیں، باقی جو مہمانوں کے استقبال، مہمانوں کا کھانا پینا، ان کے لیے ٹینٹ وغیرہ لگانا، جو انتظامات ہیں سب ہو گئے، بالکل ریڈی. جب سامنے والا یہ تیاری بتلاتا ہے شادی کی تو پھر ہم اس کو سوال کرتے ہیں. آپ لوگ بھی سننا ہو برابر توجہ سے، شادی کرنے کی تو ہے نا، نہ کرنی ہو تو وہ بتا دے کہ میرے کو نہیں کرنی.
ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو شادی کر رہا ہے کتنے دنوں کے لیے کر رہا ہے؟ بیوی لا رہا ہے تو 2 دن کے لیے بیوی لا رہا ہے، 4 دن کے لیے، فار اے ویک، 1 ہفتے کے لیے. تو شادی کتنے دنوں کے لیے؟ یہ سب بیٹھے ہوئے نا حضرات، اپنے شادی کی کتنے دنوں کے لیے کی ہے جی؟ لانگ لائف ہے نا، ہمیشہ کے لیے. بلکہ ہمارے یہاں تو تصور یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہوا ہے، یہ جو شادی ہوئی ہے، یہ جنت میں بھی برقرار رہے گی. ہاں، جنت میں بھی میاں بیوی ساتھ میں. کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایسا کہتے ہیں کہ ان کے یہاں شادی جنم جنم کا ساتھ ہے، اٹوٹ سبند. ایسا سنا کہ نہیں؟ ہمارا تو جنت تک کا ساتھ ہے، ہمیشہ کے لیے شادی ہوتی ہے. کبھی سنا کہ نکاح کی مجلس میں گئے کہ نہیں آپ لوگ؟ نکاح کی مجلس اٹینڈ کی ہے کبھی دوست؟ کس سوچ میں ہو؟ نکاح کی مجلس ہی نہیں دیکھی آپ نے کبھی بھی؟ نہیں. یا مسجد میں نکاح نہیں ہوتا؟ ریاض میں ہوتا ہے. یہ بندہ کہاں رہ گیا تھا؟ کل ہی ہوئے تھے. اب نیکسٹ کسی کا نکاح ہو تو یہ بھائی کا نمبر لے لو، اس کو ضرور دعوت دینا. مجلس نکاح کیا ہوتی ہے دکھانا تو پڑے گا نا. مجلس نکاح جو ہوتی ہے نا، اس میں جس نے بھی اٹینڈ کی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی صاحب یا جو نکاح پڑھانے والے صاحب ہوتے ہیں وہ قبول کرواتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی اور اتنا مہر اور گواہوں کی موجودگی میں وکیل کی وکالت سے آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا. نہیں سنا کہ نہیں؟ اس میں کبھی ایسا بولتے ہیں مولوی صاحب کہ بھائی 6 مہینے کے لیے آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ یا قبول کرنے والا ایسا بولتا ہو کہ قبول کیا لیکن 2 سال کے لیے؟ ایسا سنا کبھی؟ نہیں سنا. کبھی ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا آپ کے دل میں یا نکاح میں بھی ایسے لمیٹیشن رکھ دے اپنے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اٹ کین بی پاسبل جی؟ نہیں ہو سکتا. حضرت نہ فرما نہیں ہو سکتا. کسی نے اس طریقے کے لمٹ کے ساتھ نکاح کیا ہے نا کہ بھائی میں اتنے دنوں کے لیے قبول کرتا ہوں، اتنے مہینے کے لیے قبول کرتا ہوں، اتنے سال کے لیے کرتا ہوں، وہ نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں. وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، چاہے بہت بڑے مولوی صاحب نے پڑھایا. سمجھا؟ یعنی اسلام رشتہ نکاح کو ہمیشہ کے لیے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. چلو آپ واپس بیک آ جاؤ. ہماری بات چل رہی تھی کہاں کہ ہم ایک جس کی شادی ہے ایسے لڑکے کو مل رہے تھے، اس کو پوچھا کہ بھائی شادی کی تیاری ہو گئی؟ اس نے کہا کپڑے لا دیے، شوز لا دیے، پرفیوم لے آیا ہو، یہ اور وہ ساری چیزیں، سب تیاریاں ہو گئی. ہم اس کو پوچھتے ہیں کہ بھائی شادی تو کتنے دنوں کے لیے کرتا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں. اور یہ جو تیاریاں کی ہے تو نے کپڑے کی، پرفیوم کی، کھانے پینے کی، مہمانوں کی، وہ کتنے دنوں کی تیاری؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، جتنے دن فنکشن رکھے اتنے دنوں کی تیاری. تو یہ تو شادی کی تیاری تھوڑی ہوئی، یہ تو فنکشنوں کی تیاری ہوئی. یہ تیاری کس چیز کی ہے؟ فنکشنوں کی. شادی کی تیاری تو جس لڑکی کو، جس انسان اور جس عورت کو تم نکاح میں اپنی بیوی بنا کر لاتے ہو، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے کیا رائٹس ہیں، آپ کے گھر میں آنے کے بعد اس کو کیا مقام ملے گا. آپ اپنی بیوی
اور اپنی ماں کے درمیان میں بیلنس کیسے کریں گے؟ جو ایک لڑکی ایک نئے گھر سے، نئے سسٹم میں سے، نئے ماحول میں سے آ کر آپ کے گھر میں آ رہی ہے، تو اس کو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ یہ سب چیزیں سیکھنے کا نام ہے شادی کی تیاری. سمجھا؟ یہ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے تیاری. جتنا تو پوچھتے ہیں کہ نہ مولوی صاحب یہ سب تیاری تو کی نہیں ہم نے، یہ کہاں شادی کی تیاری؟ اس لیے ہم نے ایک کتاب تیار کی، چھوٹا سا رسالہ 40 پیج کا میرے خیال سے. اس کا ٹائٹل ہے شادی کی تیاری. ٹائٹل یہ ہے شادی کی تیاری، اور پھر اوپر لکھا ہے چھوٹے حروف میں کامیاب کپل کی ضرورت شادی کی تیاری. اس میں سکھایا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے. اس میں سکھایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے ساتھ کیسے رہے. اس میں سکھایا گیا ہے کہ بیوی آئے گی تو ساسو ماں کے ساتھ کیسے رہے گی، اور ساسو ماں کو سکھایا گیا ہے کہ آنے والی بہو کے ساتھ کیسے رہا جائے گا. اس طریقے سے جتنے جو نئے رشتے بننے والے ہیں نا شادی کے بعد نئے رشتے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ ہمارے یہاں تو بنتے ہیں. شادی کے بعد جو نئے رشتے بنتے ہیں نا، نئے رشتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو بیان کیا ہے شادی کی تیاری میں. میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں، یہ جو شادی سے پہلے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی، اس کو سیکھنے کا نام ہے پری میرج کاؤنسلنگ. کیا نام ہے؟ پری میرج کاؤنسلنگ. جس کو ہم یہ ہمارے ٹین ایج جو دوست ہیں ان کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بغیر سیکھے ہوئے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو شادی شدہ زندگی سیکھے بغیر شادی میں اتر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جی ہوگا کہ نہیں؟ وہاں بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں پھر جو پریشانی ہوتی ہے نہ سیکھنے کی وجہ سے، دونوں طرف سے، بیویاں ہے وہ بھی سیکھتی نہیں ہے، شوہر ہے وہ بھی سیکھتے نہیں ہیں، اور جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بھی سیکھتے نہیں ہیں. دوسری ادھر ادھر کی فضول تیاریاں، فضول چیزیں بہت کرتے ہیں، کرنے کا کام نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں شادی جو سب نے خوشی خوشی شادی کی تھی، اور سب کی سوچ یہ تھی کہ شادی کے بعد ایک بہترین زندگی ہوگی، آسان زندگی ہوگی، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نوجوان پھر کیا کرتے پتہ ہے آپ کو؟ کیا نام آپ کا دوست؟ انس بھائی. یہ لوگ پھر کرتے کیا ہے؟ انہوں نے سالوں سے فلموں میں اور سیریلوں میں اور ویب سیریز میں انہوں نے دیکھا ہوا تھا، وہ ساس بہو کے ڈراموں میں دیکھا ہوا تھا کہ اس طریقے سے کپل رہتے ہیں. سب ان کے دماغ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہماری شادی کے بعد بھی ایسی ہوگی، بیوی ایسا کہے گی، میں یہ کہوں گا، یہ کروں، سب پلان بنایا ہوا ہوتا ہے. لیکن ریئل لائف میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. ریئل لائف میں ہوتا کچھ نہیں. صبح میں آپ نماز پڑھ کے آئے اور آپ کی ماں کہہ رہی ہے جا تر وائف نے اٹھاڑا ہوئے 9 واگیا ناشتو کروانا ہے. اب بیوی کو اٹھانے جاؤ، بیوی کو اٹھانے جانا، بیوی کو اٹھاؤ تم کہ جلدی اٹھنے جانا، ناشتہ بناؤ نے ہمارا ضرور سے صبح دو بنے. پھر یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں نا روزانہ کی، اب سوچ کے بیٹھے تھے کہ شام کو تھکا ہارا گھر جاؤں گا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے بیوی میرا استقبال کرے گی اور مجھے جلدی سے چائے دے دے گی اور جلدی سے
میں فریش ہو جاؤں گا، اس کے بعد پھر کھانا کھاؤں گا. یہ سب چیزیں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ گھر گئے اور آپ کے جاتے ہی اس نے دکھڑے سنانا شروع کر دیا، سارا آپ کا پلان فیل ہو گیا. یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے اور کیا ہے؟ بغیر سیکھے ہوئے سب شادی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ جاتے، تو پھر یہ سب پریشانیاں کھڑی ہوتی. اس لیے پری میرج کاؤنسلنگ، شادی سے پہلے شادی شدہ زندگی سیکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اس کو میں آپ کو قرآن و سنت سے بھی بتاؤں گا اور ماحول کے اعتبار سے بھی بتاؤں گا. ابھی میں نے شروع میں 3 آیتیں پڑھی تھی. یہاں کوئی حافظ ہے کہ نہیں بیٹھے ہوئے لوگ؟ ماشاء اللہ. کیا نام ہے دوست؟ محمد اویس، حافظ محمد اویس. ماشاء اللہ. میں نے 3 آیتیں پڑھی، آپ لوگوں نے سنی ہوں گی. یہ 3 آیتیں وہ ہیں جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے. نکاح کا خطبہ تو سنا کہ نہیں؟ یہ بھائی نے تو نہیں سنا ہے نا. نکاح کا ایک خطبہ ہوتا ہے، مولوی صاحب پہلے کچھ آیتیں کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد تو نکاح کے خطبے میں یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اور ان 3 آیتوں میں کسی جگہ بھی نکاح شادی کا ذکر ہی نہیں ہے. جی آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ڈائریکٹ. میں آپ کو آیت نمبر سورت نمبر بتا دوں گا کہ ان آیتوں میں نکاح اور شادی کی بات ہی نہیں ہے. تو نکاح کے خطبے میں کیوں پڑھتے ہیں؟ نکاح کے خطبے میں ایسی آیتیں پڑھنی چاہیے جو شادی سے ریلیٹڈ ہو، لیکن سب یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور اس میں شادی کا ذکر ہی نہیں ہے. تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے. ان تینوں آیت میں تقویٰ کا بیان ہے. کس کا؟ تقویٰ سمجھتے ہو؟ جی حافظ محمد اویس، تقویٰ سمجھتے ہو؟ کس کو کہتے ہیں تقویٰ؟ کوئی بتائے گا اس میں سے مجھے تقویٰ؟ جی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو، پرہیزگاری، اور جی تقویٰ کہتے ہیں. جی سب نے بتایا ہے، لیکن ایک ایک اینگل بتایا ہے. پورا تقوی کا پورا مفہوم نہیں بتایا. تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دل میں ایسی محبت ہو، اللہ کی دل میں ایسی عظمت ہو کہ اس محبت اور عظمت کی وجہ سے آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے کام چھوڑ دے، اس سوچ کے ساتھ کہ اگر میں گناہ کروں گا، نافرمانی کروں گا، تو اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا. یہ سوچ ڈیولپ ہو اور اس سوچ کے ساتھ آدمی گناہ چھوڑے، اس کا نام ہے تقویٰ. اس سوچ کے ساتھ آدمی نیک کام کرے، اس کا نام ہے تقویٰ. سمجھا؟ کیا سوچ؟ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے آدمی اپنے دل میں یہ سوچے کہ میں گناہ کروں گا، نافرمانی کروں گا تو کیا منہ لے کر جاؤں گا. کیا ہوا دوست؟ بیٹھ جاؤ نا. اچھا، تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو ان تینوں آیتوں میں تقویٰ کا بیان ہے. کس کا؟ تقوی کا بیان ہے. اور تقوی کا بیان نکاح کے خطبے میں اس لیے کیا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد جو نئی زندگی اور ایک نیا فیملی یونٹ یہ بننے جا رہا ہے، دونوں طرف کے لوگ ہیں، میاں ہیں، بیوی ہے، دونوں کے رشتہ دار ہیں. اب یہ دو نئے گھر ایک ہونے جا رہے ہیں. اس وقت دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق لاگو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف کی ذمہ داریاں، ایک دوسرے کی طرف کی جوابداری آتی. ذمہ داری، جوابداری اور حقوق،
اس کو پورا کرنے کے لیے اندر کی ایک طاقت چاہیے، اور وہ طاقت ہے تقوی۔ آدمی اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ رہا ہے، یہ چیز اندر ہے، تو آدمی یہ سوچے گا کہ یہ جو بیوی ہے نا، اس کی ذمہ داری میرے اوپر اللہ نے رکھی ہوئی، میں اس کا خیال نہیں کروں گا تو اس کے ماں باپ، وہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے، پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ مجھے پوچھیں گے کہ بیوی کی ذمہ داری تیرے اوپر تھی، کیوں نہیں پائی؟ جس کے اندر اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہو، وہ کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں ستائے گا، کبھی اپنی ماں کو نہیں ستائے گا، کبھی اپنے ان لاس کو گالیاں نہیں دے گا، سسرالی رشتہ داروں کو گالیاں نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا احساس ہے۔ اس لیے نکاح کے خطبے میں تقوی کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ تقوی پیدا ہوگا تو ایک دوسرے کے جو پرسپر حقوق ہوتے ہیں وہ اپنائیں گے، اور اپنائیں گے تو شادی شدہ زندگی بہتر چلے گی۔ یعنی شادی سے پہلے شادی شدہ زندگی میں جو حقوق لاگو ہونے والے ہیں، اس حقوق کو ادا کرنے کے لیے جو اسپرٹ چاہیے اندر کی، وہ پیدا کی جا رہی ہے مجلس نکاح میں۔ یعنی یہ بھی یہ چیز بتلاتی ہے کہ شادی سے پہلے یہ چیزیں سیکھ لینا ضروری ہے، سمجھے نا؟ اس لیے ملیشیا میں، ملیشیا تو جانتا ہوں کہ نہیں؟ جی کہاں ہوا ہے؟ اپنے امریلی کے بعد والا اسٹیشن، ملیشیا نہیں پتا بیٹا کہاں ہے؟ ملیشیا کی ٹیمت نہیں ہے نا کرکٹ میں، ہوتی تو پتا چلتا ہے۔ ابھی ورلڈ کپ ہوا اور اتنی ساری ٹیمیں تھی، ایک بھی ملیشیا کی تھی نہیں۔ ملیشیا ہمارے ایشیا کے دیشوں میں سے ہی ادھر قریب میں ہی ہے۔ کوئی گیا ہے کہ نہیں ادھر سے ملیشیا میں؟ ٹھیک ہے، تو ملیشیا میں اگر آپ جانتے ہو، کوئی تعلق ہو، تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ وہاں پر پری میرج کاؤنسلنگ، یعنی شادی سے پہلے شادی شدہ زندگی سیکھ لینا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ وہاں پر ایک سلیبس ہی بنا ہوا ہے اس کا۔ اس سلیبس کو پڑھنا، کور کرنا، سیکھنا، یہ وہاں لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں ضروری ہو گیا ہے۔ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا انس بھائی، اپنے یہاں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ چھوکروں کتلو کمائے چھے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے نا، سو کرے چھے؟ وہاں یہ پوچھتے ہیں کہ اس نے یہ سلیبس پڑھا ہوا ہے کہ کمائی تو آج ہے نا کل نہیں ہے، کہ آج تو بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، لیکن شادی کے 1 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا، کمپنی چلی بھی جا سکتی۔ لیکن اس نے بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں یہ سیکھا ہوا ہے نا، تو لانگ لائف، تو اس لیے وہاں پر سلیبس ہے اس کا، اور یہ سلیبس سارے یوتھ، کیسے؟ سارے یوتھ، بوائز اینڈ گرلز، سب کے سب اس سلیبس کو کور کرتے ہیں شادی سے پہلے، کہ بھئی یہ زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ ہے، اس پر بیٹھنے سے پہلے اس کو سیکھ لینا ضروری ہے۔ ہمارے حضرت نے واقعہ بیان کیا تھا کہ کسی جگہ پر کوئی کرسچن لڑکی تھی، کسی انسٹیٹیوٹ میں جاب کرتی تھی، تو اس کو شادی کی چھٹی چاہیے تھی، تو اس نے 2 مہینے کی چھٹی مانگی، تو چھٹی دینے والا نے کہا کہ بھئی 2 مہینہ بہت لانگ ٹائم نہیں ہے، 1 مہینہ بہت ہو گیا، کچھ دن تیاری کے، شادی کے، اور کچھ دن شادی کے بعد کے، پھر تو جاب سٹارٹ ہو جانی چاہیے، 2 مہینے تو مانگ رہے۔ تو اس لڑکی نے کہا، جو کرسچن تھی، اس نے کہا کہ یہاں سے چھٹی لینے کے بعد میں سیدھا فلانے چرچ میں جاؤں گی جہاں پر پری میرج کاؤنسلنگ کا کورس ہوتا ہے 1 مہینے کا،
مجھے وہ جا کر کور کرنا ہے، سیکھنا ہے، اس کے بعد ہی چرچ کے فادر میرا نکاح کرا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ تو ہمارے یہاں تو کوئی نظام ہی نہیں، سب ایسے ہی گاڑی کی شادی شدہ زندگی کی گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم شادی سے پہلے شادی شدہ زندگی سیکھیں، اس کو پری میرج کہتے ہیں۔ اور دوسرا پوسٹ میرج کاؤنسلنگ۔ مولانا میں عنوان کا تعارف کرا رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا سا اس کا تعارف بھی ہونا چاہیے۔ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ، شادی ہو گئی اس کے بعد بھی سیکھنا۔ انس بھائی کتنے سال ہوا آپ کی شادی کی؟ 10 مہینے ہی ہوئے، اور ابھی تو ہاتھ اٹھانا تھا، نہیں اٹھانا؟ شوق اتنا ہے کہ کیا کرے گا، خود بخود ہاتھ اڑ جاتا ہے۔ جی پیچھے آپ کی شادی کتنے سال ہو گئے؟ 11 سال شادی شدہ زندگی کے پیچھے۔ شادی شدہ زندگی جو آپ جیتے ہیں نا، ایک تو تھا کہ پہلے آپ نے سیکھا تھا، جبکہ ساری چیزیں آپ کے تصور میں تھی، خیال میں تھی، بھئی یہ میں سیکھ رہا ہوں، بیوی کے ساتھ اس طریقے سے رہوں گا، بیوی کے یہاں ادا کروں گا، ماں کے ساتھ اس طریقے سے رہوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، سب خیال میں تھا۔ شادی ہو گئی، بیوی آ گئی گھر، اب سب ریئل میں ہو گیا۔ اب ریئل میں یہ گاڑی چلا رہے شادی شدہ زندگی کی، 10 مہینے سے انس بھائی چلا رہے ہیں، تو اب ان کو کچھ تکلیفیں اب محسوس ہو رہی ہیں، کیا یہ پرابلم آ رہا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ گیس کی بوتل ایک دے کر ایک لے لیتے ہیں۔ اب پرابلم آ رہا ہے، یہ پرابلم، اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو کچھ پرابلم شادی کے بعد ہی سمجھ میں آتے، اس کے پہلے نہیں آتے سب۔ اور پھر شادی کے بعد کچھ ہی عرصے میں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتے ہیں، اب اولاد بھی آ گئی ہے۔ اب تک تو تھا بیوی اور ماں دونوں کو سنبھالنے کا تھا، گھر کے دوسرے لوگ اور بیوی کو سنبھالنے کا تھا، اب اولاد آئی ہے، اولاد کی ذمہ داری بھی ہے، ان کی تربیت بھی ہے۔ اولاد کی وجہ سے بیوی کا حق نہیں ماننا، بیوی کی وجہ سے ماں کا نہیں ماننا، ماں کی وجہ سے ان دونوں کا نہیں ماننا۔ تو شادی کے بعد میں ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ کی۔ بہت سارے پرابلم جو شادی کے بعد پیش آتے ہیں، اس سلسلے میں بھی آدمی چاہتا ہے کہ کچھ صلاح سوچن ملے، نہیں ملتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتا؟ شادی شدہ زندگی میں آدمی چل رہا اور پریشانی آ رہی، بیوی روز کسی بات پر ضد کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو جائے، یہ بیچارہ گھر آتا ہے جاب سے، بزنس سے، تو ماں سناتی ہے اس کی بیوی کے بارے میں داستان کہ تیری بیوی نے آج یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، اس طرف اس طرف۔ پھر جب یہ اپنے بیڈ روم میں جاتا ہے تو بیوی پورے دن کی کارگزاری اور کمنٹری سناتی ہے، تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، سولوشن ملتا نہیں ہے، تو کیا کرتا پتا ہے؟ دکان سے، جاب سے، آفس سے ہی فون کر دیتا ہے، کہتے ہمارے فلانے جگہ دعوت میں جوانوں سے میں کھانے نہیں آؤں گا، کھانے نہیں آتا ہے، کہیں پر بھی باہر کھا لیتا ہے، دیر تک دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں پر، نکڑ پر، کسی نہ کسی جگہ ٹائم پاس کرتا ہے، یا موبائل لے کر یا گیم لے کر، وہ 12 1 بجے 2 بجے گھر جاتا ہے، جب سب اپنے اپنی نیند میں پہنچ گئے، سو جاتا ہے اور صبح میں واپس سو جاتا ہے، اور پھر اٹھ کر واپس ادھر جاب چلا جاتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیا اس کو اپنے گھر والوں کی پڑی نہیں ہے؟
لیکن اس کو جو پریشانی آ رہی ہے گھریلو زندگی میں، اس کا سولوشن اس کو مل نہیں رہا. دوستوں سے بات کرتا ہے تو دوست سب میچیور نہیں ہوتے ہیں، دوست سب ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جو اس کو صحیح صلاح دے. تو دوست غلط صلاح دے دیتے ہیں، غلط چیز میں پڑ جاتا ہے. تو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ شادی کے بعد بھی کاؤنسلنگ ہو. ہے کہ نہیں ضرورت ہے نا؟ پرابلم تو نہیں ہے نا؟ تو ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ. اولاد کی تربیت کیسے کرنا یہ بھی سیکھنے کی بات ہے تھی. تو اس لیے پوسٹ میرج کاؤنسلنگ بھی ہونا چاہیے. شادی کے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، تو اب ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو گھریلو جھگڑے، گھریلو پریشانیاں، آپس کے جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں نا، اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں. کبھی کووڈ سے پہلے ہم لوگ ملی کاؤنسل کے پروگراموں میں چل رہے تھے. احمد آباد میں ایک جگہ اس کا مشورہ تھا. تو وہاں وکیل صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں کی جوڈیشری کا جو سسٹم ہے، کورٹ ہے، وکیل ہے، اور اس کے لگتے جتنے لوگ ہیں، ان سب کا کاروبار 70% یہ ہمارے گھریلو جھگڑوں کے نتیجے میں چلتا ہے. گھریلو جھگڑے ختم تو آدھے وکیل بے روزگار ہو جائے. اتنے زیادہ کیس پڑے ہوئے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے، اور اسی طریقے سے 498 کے، 125 کے، اتنے زیادہ کیس پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو نمٹاتے ہمارا جوڈیشری کا سسٹم تھک جاتا ہے. 2 نمٹاتا ہے نا، 30 دوسرے آگے پڑھتے. اور ان جھگڑوں کے نتیجے میں ہم لوگ اپنی ان پریشانیوں میں ہی ایسے الجھے رہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے اندر اب کریٹیو آئیڈیاز آنا ہی ختم ہو گیا. کیونکہ جو بندہ اپنے گھر میں سکون سے ہوتا ہے نا، تو باہر آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کو صحیح طور پر فیس کر سکتا ہے، ان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے. گھر میں سکون مل رہا ہے نا، تو باہر آنے والے کیسے بھی خطرناک چیلنجز ہوتے ہیں، اللہ نے ایک مرد کو طاقت دے رکھی ہے، اس کو دماغ اور اس کو ڈیسیزن میکنگ کا پاور دیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہر قسم کے چیلنج کا توڑ نکال دیتا ہے. لیکن جو گھر میں پریشان ہو گیا ہے نا، تو باہر آنے والی چھوٹی سی پریشانی میں بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس لیے پری میرج اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ دونوں کے اعتبار سے ضروری ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اتنی بات تو سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے بیٹا؟ نہ آتی ہو تو پھر اپنے دوسرا کچھ لاتا ہے. مولانا کب تک جانے دینے کا ہے؟ 5 بجے تک. ٹھیک ہے. تو پری میرج اور پوسٹ میرج کاؤنسلنگ کیا ہے، اس کی کتنی ضرورت ہے، یہ آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے.